رات بھر کافی زوروں کی بارش ہوئی تھی۔ اس وجہ سے صبح بھی موسم کافی ٹھنڈا سا تھا، ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ دودھ والے نے جب دروازے پر دستک دی تو میری آنکھیں کھلیں۔ میں نے جیسے ہی دودھ لینے کی غرض سے دروازہ کھولا تو باہر ٹھنڈ سے ٹھٹرتی ہوئی کوئی عمر رسیدہ عورت کو اپنی دہلیز پر بیٹھے دیکھ کر حیرانی ہوئی، کیونکہ وہ کافی بھیگی ہوئی تھیں۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ساری رات وہ بارش میں بھیگتی رہی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ رات ہماری ہی دہلیز پر گزاری ہو۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سی کوفت ہونے لگی، اور وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئیں، شاید اس خوف سے کہ میں انہیں اپنی دہلیز پر بیٹھے دیکھ کر ناراض نہ ہو جاؤں۔ مجھے نہ جانے کیوں ان سے ایک ہمدردی سی ہونے لگی۔ ایک تو وہ عمر رسیدہ عورت تھیں، اور پھر رات بھر بارش میں بھیگتی رہیں۔ وہ ہمارے دروازے پر دستک بھی تو دے سکتی تھیں۔ میں یہی سوچتے ہوئے کھڑا رہا۔ وہ شاید جانے کے لیے مڑی۔ میں نے جلدی سے انہیں آواز دی، سنیے، کیا آپ رات بھر اس تیز بارش میں یہیں پر بیٹھی رہیں؟ انہوں نے اسپات میں سر ہلایا۔ ان کی خاموشی اور جھجک سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بیچاری دکھیاری اور بے سہارا ہے۔ میں نے انہیں رکنے کے لیے کہا اور کہا اندر آ کر بیگم کو ساری بات بتائیں، اور بیگم کو کہا کہ جا کر انہیں اندر بلاؤ اور کچھ کپڑے وغیرہ دو، کوئی حالات کی ماری بے سہارا لگتی ہیں۔ بیگم انہیں اندر لے آئیں، اور وہ کافی جھجک رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک مایوسی اور انجانہ سا خوف نظر آ رہا تھا۔ کپڑے لینے سے بھی وہ صاف منع کر رہی تھیں، پر ہم میاں بیوی کے بےحد اصرار کرنے پر کہ رات بھر بھیگنے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے، انہوں نے بڑی مشکل سے کپڑے بدلے اور ہمارے کہنے پر ناشتہ کیا۔ پھر ہماری بیگم ان سے پوچھنے لگیں کہ آپ تو کسی اچھے گھر کی لگتی ہیں، پھر یوں رات کے اندھیرے اور بارش میں تنہا کہاں سے آئی تھیں؟ کیا اس شہر میں آپ کا کوئی نہیں ہے؟ آپ نے ہمارے دروازے پر دستک دے کر ہم سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ ان سوالات سے ان کی آنکھیں بے اختیار چھلک پڑیں، جیسے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ کہنے لگیں کہ بیٹی، کچھ عرصے پہلے تک میرے پاس سب کچھ تھا۔ اس شہر میں میرا اپنا گھر، بیٹی، بیٹا، بہو، ایک خوشحال زندگی تھی، مگر آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بالکل تنہا دامن ہوں۔ ایک ہی بیٹا ہونے کی وجہ سے ہم نے بڑے نازوں سے اس کی پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا اور ایک قابل انسان بنایا۔ پھر ہم میاں بیوی اپنے لاڈلے کے لیے ایک چاند سی بہو لے کر آئے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن موت نے ہمارے دروازے پر دستک دی اور میرے شوہر کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ گھر کے بڑے سرپرست کا سایہ جیسے ہی اٹھا، سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ نہ وہ اپنا پن رہا، نہ وہ پیار، اور نہ ہی وہ رشتوں میں شدت۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی۔ اپنا ہی گھر مجھے اجنبی لگنے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی ہی اولاد کو ایک بوجھ لگنے لگی ہوں۔ پھر ایک دن میرے بیٹے نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ اس گھر کو بیچ کر کسی اچھی جگہ اپنا نیا گھر بنوانا چاہتا ہے۔ تب تک وہ لوگ بہو کے میکے میں رہیں گے۔ میرے لیے حکم نامہ صادر ہوا کہ میں اپنے گاؤں جا کر اپنے کسی رشتہ دار کے پاس رہ لوں۔ جب گھر کا انتظام ہو جائے گا تو مجھے بلا لیا جائے گا۔ میں سوچنے لگی کہ اپنے گاؤں جا کر اپنے رشتہ داروں کو کیا بتاؤں گی اور وہاں پر کیسے رہ پاؤں گی۔ وقت اور حالات کی ماری آخر کرتی بھی تو کیا، مجبوراً کسی طرح دل پر پتھر رکھ کر گاؤں پہنچ گئی اور وہیں پر رہنے لگی۔ مجھے گاؤں میں رہتے ہوئے پورے 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں شرمندہ سی زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ ہمیشہ میری آنکھیں اپنے بیٹے کی منتظر رہتی، مگر اس درمیان میرے بیٹے نے ایک بار بھی آ کر مجھ سے ملنا تو دور، میری خیر خبر تک لینے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن میں تو ماں تھی۔ ممتا کی تڑپ اور کسک نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ راتوں کی نیند میری آنکھوں سے چھن چکی تھی۔ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ کر مجھے منتشر کر جاتے۔ مدت سے اپنی اولاد کی کچھ خبر نہ پا کر میں بے چین ہو گئی۔ پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، خدا نہ کرے کسی مصیبت یا پریشانی میں نہ گر گیا ہو۔ میں نے ٹھان لی کہ میں خود شہر آ کر دریافت کروں گی، اور کل میں اپنے گاؤں سے شہر چلی آئی۔ یہاں آنے کے بعد میرے قدم سیدھا اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ میرا بیٹا اور بہو کب کے اس گھر کو فروخت کر کے نئے گھر میں منتقل ہو چکے ہیں اور بڑی آسودہ زندگی گزار رہے ہیں۔ پڑوسیوں سے اپنی اولاد کی آسودہ اور خوشحال زندگی کے بارے میں جان کر میرا چہرہ ضرور کھل گیا، مگر سینے میں کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ رہی صحیح امید بھی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ پھر سے گاؤں جاؤں گی تو رشتہ داروں میں کئی سوالات اٹھیں گے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں بھٹکتے ہوئے نہ جانے کب رات ہو چلی۔
زوردار بارش کی وجہ سے مجھے آپ کی گھر کی دہلیز کا سہارا لینا پڑا۔ ان کی باتوں کو سن کر میں سوچنے لگا کہ ماں باپ تو بچوں پر اتنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو لٹا کر ان کا دامن خوشیوں سے بھر دیتے ہیں، مگر والدین کو جو امیدیں اپنی اولاد سے وابستہ ہوتی ہیں، وقت پڑنے پر اولاد اس پر کھری کیوں نہیں اترتی؟ ان کی امیدوں پر پانی پھیر کر انہیں بے سہارا کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کیا ان کا ضمیر بھی انہیں ملامت نہیں کرتا ہوگا؟ خون کے رشتوں میں اتنا کھوکھلا پن کیوں آ گیا ہے؟ ایک ماں جو اپنی اولاد کو 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھ کر ہر طرح سے اس کا جتن کرتی ہے، چاہے کتنی بھی تکلیف سے کیوں نہ گزرنا پڑے، وہ اپنے من میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی اولاد کو بوجھ نہیں تصور کرتی۔ مسکراتے ہوئے ہر درد کا سامنا کرتی ہے۔ اس ننھی سی جان کو دنیا میں دیکھ کر پھولے نہیں سماتی، اپنا خون جگر دے کر اس کی پرورش کرتی ہے، اسے انگلی پکڑ کر اپنے پیروں پر چلنا سکھاتی ہے، قدم قدم پر اپنی خوشیوں کی قربانی دے کر پال پوس کر اسے کسی قابل بنایا جاتا ہے۔ پھر جب اولاد کی باری آتی ہے تو ماں باپ کے لیے گھر کے ایک کونے میں بھی جگہ کیوں تنگ ہونے لگتی ہے؟ یہ کیسی اولاد ہے جو ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے؟ خیر، وہ عورت کہنے لگی، اچھا اب میں چلتی ہوں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں سوچوں میں ڈوبا ان کی آواز پر جیسے چونک پڑا۔ میں اور میری بیگم دونوں ایک ساتھ بول پڑے، آپ کہاں جائیں گی؟ آپ چاہیں تو ہمارے گھر میں رہ سکتی ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نے مجھ سے اتنی ہمدردی کی، یہی بہت ہے۔ میری اولاد نے تو بوجھ سمجھ کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، اب میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، کوئی کسی پر بوجھ نہیں بنتا، ایسا تو کم ظرف سوچتے ہیں۔ اللہ جب انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اپنے بندوں کے لیے جینے کی راہیں بھی ہموار کرتا ہے۔ آپ ہماری ماں کی طرح ہیں، اس دنیا میں ہمارا کوئی بڑا بزرگ نہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گی تو ہمیں خوشی ہوگی اور ہم پر ماں کی ممتا کا سایہ بھی بنا رہے گا۔ ہماری بات مان جائیے۔ ہمدردی کی باتوں سے ہی ان کی آنکھیں بے اختیار آنسوؤں سے چھلک پڑیں۔ شاید یہ دل میں چھپے بے انتہا کرب کا بوجھ تھا جو آنسوؤں کا روپ دھارے بہنے لگا۔ ہمارے اصرار پر وہ انکار نہیں کر سکی اور ہمیں خوش رہنے کی دعائیں دیتے ہوئے اس دن سے ہمارے ہی گھر کی فرد بن کر رہ گئیں۔ ہماری ماں جی اور ہمارے چھوٹے سے بیٹے شکیل کی دادی ماں۔ میرا بیٹا شکیل 4 سال کا تھا۔ 2-4 دنوں میں ہی وہ انہیں دادی ماں کہتے ہوئے ان سے کافی گھل مل گیا تھا۔ دن ہو یا رات انہی سے چمٹا رہتا، انہی کے ہاتھوں سے کھانا کھاتا، انہی کے ساتھ کھیلتا اور انہی کے پاس ہی سوتا۔ وہ بھی تو اسے بے انتہا پیار کرتی تھی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ وہ جب سے آئی تھیں باوجود منع کرنے کے بیکار ہی نہیں بیٹھتی تھیں، گھر کے کاموں میں میری بیگم کی مدد کر دیتی اور خاص اپنے ہاتھوں سے اچھے اچھے پکوان بنا کر کھلاتی۔ ان کی بے مقصد چاہت اور شکیل سے ان کا لگاؤ دیکھتے ہوئے مجھے لگتا کہ یہ ماں کا دل تو ممتا کا سمندر تھا، جتنا بھی لٹائے ممتا کی شدت کم نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر میں ان کی آمد سے ہمیں ایک انمول سی راحت اور خوشی مل گئی تھی۔ شکیل کا اسکول گھر سے قریب ہونے کی وجہ سے بیگم دوپہر میں کھانا لے جا کر کھلا دیا کرتی، ماں جی بھی بیگم کے ساتھ اسکول چلی جایا کرتی اور پھر شام میں بھی دونوں مل کر شکیل کو اسکول سے لے کر گھر آ جاتی۔ بیگم بھی ماں جی کا ساتھ پا کر بہت خوش تھیں۔ اس طرح دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ ماں جی کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ہمارے گھر میں مطمئن ضرور تھیں، مگر نہ جانے کیوں میں جب بھی انہیں اپنے بیٹے شکیل کو پیار کرتے اسے نہارتے ہوئے دیکھتا تو مجھے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پیاس نظر آتی۔ ایسا لگتا کہ ان کی پیاسی ممتا کو اب بھی کسی کی تلاش اور انتظار ہے۔ بیگم سے اکثر سنا کرتا کہ ماں جی بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں، شکیل کے اسکول میں اس کے سارے دوستوں سے بہت پیار سے پیش آتی ہیں، سب سے باتیں کرتی ہیں اور خوش ہوا کرتی ہیں۔ ایک دن بیگم نے مجھ سے کہا کہ شکیل کا ایک دوست ہے سلیم، اسے تو دیکھتے ہی ماں جی کا چہرہ دمکنے لگتا ہے اور اسے دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگا کر پیار سے چومنے لگتی ہیں۔ میں ان کی اس شدت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی اور ان سے یہ سوال کر بیٹھا کہ ماں جی آپ کو اس بچے سے اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ جب بھی اسے دیکھتی ہیں تو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ میرے سوال پر ان کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ کہنے لگیں کہ بیٹی، میرا بیٹا بھی بچپن میں بالکل ایسا ہی تھا، مجھے اس میں اپنے بیٹے کی جھلک دکھائی دیتی ہے، مجھے اس کا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ ماں جی کی باتیں سن کر بیگم بھی جذباتی ہو گئیں، کہنے لگیں کہ باوجود اپنی اولاد کی بے رخی کے وہ اسے دل سے نہیں نکال پائیں۔
شاید اسی پیاسی ممتا کا نام ماں ہے، جس کی روح ہر حال میں اپنی اولاد کے لیے بھٹکتی رہتی ہے۔ آج سیٹرڈے ہونے کی وجہ سے میری چھٹی تھی۔ میں دیر تک سوتا رہا اور پھر اٹھنے کے بعد ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں گھر میں ہی بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بیگم اور ماں جی جلدی سے گھر کا کام نپٹا کر شکیل کو اسکول سے لانے کے لیے چلی گئیں۔ بس اس کے لوٹنے کا وقت ہوا ہی جا رہا تھا، فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ جلدی سے اسکول کے قریب آ جائیے، ماں جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، پتہ نہیں کیسے میں لمحوں میں وہاں پہنچ گیا۔ پہنچتے ہی میں بیگم سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ہوا اور تم کہاں تھی؟ تم اور ماں جی ساتھ ہی تھی نا؟ بیگم پریشانی کے عالم میں روئے جا رہی تھیں اور کہے جا رہی تھیں کہ ہم ساتھ ہی تھے۔ جیسے ہی شکیل کو لے کر اسکول سے نکلے، ہمارے ساتھ ہی شکیل کا دوست سلیم بھی تھا۔ سلیم کو اپنے گھر کی راہ لینے کے لیے روڈ کراس کرنا تھا۔ وہ جیسے ہی روڈ کراس کرنے لگا تو تیزی سے ایک بس چلی آئی۔ اس سے پہلے کہ سلیم اس کی زد میں آتا، ماں جی سے بچانے کے لیے دوڑ پڑی اور حادثے کا شکار ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ماں جی شدید زخمی ہو گئی تھیں، کافی خون بھی ان کے جسم سے بہہ رہا تھا۔ لوگوں کی مدد سے ہم انہیں لے کر ہسپتال پہنچے۔ سلیم کو تو بس ہلکی سی ہاتھ اور پیر میں چوٹ آئی تھی، اس کی مرہم پٹی کروا کر میں نے اسے گھر بھیج دیا۔ ماں جی نے اپنی جان پر کھیل کر اس بچے کو بچا لیا تھا۔ وہ ابھی بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر اپنی کوشش میں لگے ہوئے تھے، علاج جاری تھا۔ ہم بہت بے چین ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ باوجود کوششوں کے انہیں بچا نہیں پائے۔ آخری بار چند لمحوں کے لیے وہ ہوش میں ضرور آئی تھیں۔ آنکھیں کھول کر بڑی مشکل سے لب ہلائے اور پوچھنے لگیں کہ وہ بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ ہم نے انہیں تسلی دی کہ اسے کچھ نہیں ہوا، بلکہ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس معصوم بچے کو بچا لیا۔ یہ بات سن کر ان کے ہونٹوں پر ایک مشفقانہ سی مسکراہٹ رینگ گئی اور ان کی ممتا بھری آنکھیں میری شکیل کو تکنے لگیں، جیسے اسے رخصتی کی اجازت مانگ رہی ہوں۔ پھر وہ پیاسی متلاشی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کھلی پلکوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کرنا پڑا۔ ماں جی ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں۔ ہسپتال کے سارے کام انجام پانے کے بعد ہم انہیں گھر لے آئے۔ پھر ان کے آخری سفر کی تیاری ہونے لگی۔ سبھی کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ماں جی کا جذبہ احسار ہر ایک کی زبان پر آیا تھا۔ میرا بیٹا شکیل مجھ سے لپٹ کر بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ دادی اماں کو آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس معصوم کے سوالوں کا میں کیا جواب دیتا؟ اسے روتا چھوڑ کر اماں جی کے جنازے کو کندھا دیا اور منزل مقصود کی طرف نکل پڑے۔ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ہم قبرستان پہنچے۔ جنازے کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماں جی کو لاحت میں اتارنے کی تیاری کرنے لگے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ماں جی کی اس طرح اچانک جدائی سے میں خود کو بہت شکستہ محسوس کرنے لگا تھا۔ انہوں نے اتنی کم مدت میں ہمارے گھر میں ہی نہیں بلکہ دلوں میں بھی ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس وقت رہ رہ کر ان کے بیٹے کا خیال آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی ہم آگے بڑھے، کوئی جماعت کو چیرتے ہوئے میرے قریب چلایا اور کہنے لگا کہ میں قدیر ہوں، سلیم میرا بیٹا ہے، میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ آتے ہی پتہ چلا کہ آج اسکول کے پاس میرے بچے کا بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچا۔ عین وقت پر آپ کی ماں نے دوڑ کر میری ننھی سی جان کو بچاتے ہوئے خود حادثے کا شکار ہو گئیں اور چل بسیں۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ میں ان کے آخری دیدار کے لیے آپ کے گھر پہنچا تو آپ لوگ نکل چکے تھے۔ مسجد پہنچنے میں بھی مجھے دیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچ پایا ہوں۔ مجھے اس عظیم ہستی کا دیدار کرنا ہے جنہوں نے میرے جگر کے ٹکڑے کی حفاظت اپنی جان دے کر کی ہے، میرے گھر کے چراغ کو بجھنے نہ دیا۔ ماں جی کے چہرے سے میں نے کپڑا ہٹایا۔ قدیر میاں انہیں دیکھتے ہی ششتر سے رہ گئے، جیسے ان کی آنکھیں جھپکنا بھول گئی ہوں۔ پھر میں ساتھیوں کی مدد سے ماں جی کو لاحت میں اتارنے لگا۔ قدیر میاں کے منہ سے ایک درد بھری چیخ نکلی، ماں! میں حیرت سے ہکا بکا رہ گیا۔ سبھی حیرت سے قدیر میاں کو دیکھنے لگے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے سسکیاں بھر رہا تھا۔ تدفین تو وقت پر کرنی ہی تھی۔ تدفین کے بعد سبھی واپس ہو رہے تھے، مگر قدیر میاں وہیں قبر کے پاس بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ اتنی مدت سے یہ انسان اپنی دنیا میں مگن کتنا لاپرواہ رہا۔ اس نے اپنی ماں کی خیر خبر تک لینا ضروری نہیں سمجھا، اور اس کی بد نصیبی پر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ کیسا بدبخت بیٹا ہے جسے اپنی ماں کے جنازے کو کندھا تک نصیب نہیں ہوا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا کہ اب آنسو بہانے سے کیا فائدہ؟
جب انہیں تمہارے سہارے کی ضرورت تھی تب تو تم نے انہیں ٹھکرا دیا تھا۔ ان کی ممتا لمحہ بھر کے لیے بھی تمہیں فراموش نہیں کر پائی۔ یہ سچی ممتا کی ڈور ہی تھی جو جانے انجانے میں تمہارے بیٹے تک انہیں کھینچ کر لے گئی۔ وہ ہمیشہ تمہارے بیٹے میں تمہیں دیکھا کرتی تھیں اور آخر جاتے جاتے بھی اپنی ممتا کے آنچل کو پھیلا کر تمہاری اولاد کو زندگی دے گئیں۔ اپنی آخری سانس تک تمہارے نام کر گئیں۔ زندگی میں کبھی تم نے ان کی قدر نہیں کی۔ اب مرنے کے بعد رونے سے کیا فائدہ؟ اس دنیا میں تم نے انہیں در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اب تو انہیں چین سے سونے دو۔ خدا کے لیے ان کی روح کو بے قرار مت کرو۔ پھر میں وہاں سے کبھی نہ مٹنے والی دل میں ایک کسک لیے بوجھل قدموں کے ساتھ نکل پڑا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو اپنی اولاد کے ساتھ رکھے اور اولاد کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آمین۔